اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ زیادہ صرف ہو گیا ہے، کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ اس شکل کا تھا کہ اس میں کتابوں کا تعارف موجود تھا، اور موقع کی نسبت سے باہو صاحب نے بھی ماشاءاللہ ڈوب کر عارفانہ کلام پیش کیا، تو میں تو بلکہ چاہ رہا تھا کہ ابھی باہو صاحب کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی مزید چلے اور ہماری روحوں کو وہ گدگداتے رہیں، مگر شاید لوگوں کے اپنے اور بہت سے معمولات ہوتے ہیں جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہیں اور بھی کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کا سلسلہ ختم ہوا۔ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت وقت آپ لوگوں کو زیادہ لگ جائے، مگر ظہر ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں خاصا وقت ہوتا ہے، اس میں کسی گھبراہٹ یا بے چینی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بھی آپ کی جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور قرب و جوار میں بھی یقینی طور پہ مساجد یہاں موجود ہوں گی، وہاں بھی اس کی ادائیگی جو ہے وہ پوری طرح ممکن ہے۔ اس لیے بے چینی کو نکال کے بیٹھیے گا، بے چینی نکالنا ہی ہمارا کام ہے۔ سارے اسباب لوگوں کے پاس موجود ہیں جو کبھی نہ تھے، بہترین گھر، بہترین لباس، بہترین گاڑیاں، اور ان میں دیگر آسائشوں کا سامان، موسم کے حالات کو بدل دینے کا سامان، وہ ایئر کنڈیشن ہو یا ہیٹر ہوں، موسمی تغیر سے بھی انسان نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، مگر جتنا اس نے اسباب پہ قابو پایا ہے اور اپنے آرام کے بندوبست کیے ہیں، کیا اس کی بے چینی اتنی نہیں بڑھ گئی؟ کیا یہ سب کچھ اس نے چین کی قیمت پر نہیں خریدا؟ تو اس لیے ہم چین کے سوداگر ہیں، چین بیچتے ہیں، سکون بیچتے ہیں۔ اگر جس کو خریدنا ہو اس کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں، اس لیے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے چینی انشاءاللہ دور ہوگی۔ پروردگار عالم نے جو انسان کو پہلا حکم دیا وہ کیا تھا؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا، توجہ کی، سوچا؟ اللہ نے کہا آدم کو کہ تو نے شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، یہ پہلا حکم ہے۔ کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا، کچھ نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ رب العزت کے پہلے حکم میں داخل نہیں ہوں گے، آپ کے لیے دوسرا حکم نہیں ہے۔ جو پہلے حکم کی فرما برداری کرے گا اس کے لیے دوسرا حکم ہے، تو رک جانا پہلا حکم ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں پہلا حکم رک جانا ہے۔ اب اپنے آپ کو ٹٹولیے بمیں میرے کہ ہم لوگ زندگی میں کون سے شعبے میں اللہ کے حکم کے مطابق رک گئے ہیں؟ کیا ہم کوئی سی بھی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید سب کا جواب اگر ٹٹولیں گے تو نفی میں ہوگا۔ ہم نے نیکوکاری کو رواج دیا ہے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازوں کو پورا کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری پرہیزگاری کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ اگر جو جتنی بے چینیاں ہیں، جتنا کرب ہے، جتنی دنیا میں ہماری تذلیل ہے، جتنی تحقیر ہے،
اور آپ کی نیکوکاریوں کے رزلٹ نہیں آ رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پرہیزگار نہیں رہے، اللہ کے پہلے حکم کے مطابق ہم زندگی کی ابتدا نہیں کر رہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا کوئی جھوٹا شخص سچا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو اور سچ بھی بولتا ہو تو کیا اس کو سچا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہمیں پہلے جھوٹ کی اس دلدل سے نکلنا ہے، اور جب تک نہیں نکلیں گے آپ کی کوئی نیکوکاری آپ کو رزلٹ نہیں دے گی۔ معاشرے میں آپ کی پہچان تو ممکن ہے اس سے بڑی بہتر ہو جائے، لوگ آپ کو نیک آدمی سمجھیں، آپ کا تعارف بہت زیادہ ہو جائے، مگر اللہ کے ہاں اس کا کوئی شمار و قطار نہیں ہے، وہ کسی گنتی میں آپ کے اعمال نہیں آتے جو پرہیزگاری کے بغیر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے اور تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے تو تیری نماز سے اللہ کو کیا لینا دینا؟ بنیاد پرہیزگاری میں ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو وہاں پہلا آرڈر کیا دیا گیا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، ان سے کہو بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ وہاں بھی پہلا آرڈر نفی کا ہے، انکار کا ہے، حدود کا ہے۔ دعائیں لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی، رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کے عبادات کرتے ہیں،